حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اپنی زندگی کے ایام میں صدقہ کرنا مرنے کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے، اور جاہل سخی خدا کے نزدیک عبادت گزار بخیل سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکار اور بخیل جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور نہ وہ شخص جو خیرات دے کر احسان جتائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن میں 2 باتیں یعنی بخل اور بدخلقی جمع نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا اور ان کی ایک طرف فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا رنگ اور خوبصورت جلد اور اس کے عیب کا دور ہو جانا، جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کا کوڑ ظاہر ہو گیا اور اس کے جسم کا رنگ نکھر گیا اور جلد خوش رنگ ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ تجھ کو کس قسم کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ یا گائے۔ بہرحال کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ بتلائے اور دوسرے نے گائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خواہش کے مطابق اس کو حاملیاں اونٹنی دی گئیں، اور فرشتہ نے اس کی یہ دعا دی کہ خدا تیرے لیے ان میں برکت عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فرشتہ گنجے آدمی کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ خوبصورت بال اور اس کا عیب دور ہو جانا، جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا گنجا پن زائل ہو گیا اور خوبصورت بال اسے عطا کیے گئے۔ پھر فرشتہ نے اس سے پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، چنانچہ اس کو گائے عطا کر دی گئیں، اور فرشتہ نے دعا کی خدا تیرے اس مال میں برکت دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز بہت پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ کو واپس کر دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور خدا نے اس کو بینائی عطا فرما دی، اور فرشتہ نے اس سے پوچھا قسم قسم کا مال تجھ کو پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں، چنانچہ اس کو زیادہ بچے دینے والی بکریاں دی گئیں۔ پس ان تینوں کے مال میں خدا نے برکت دی اور کوڑی اور گنجے کے اونٹوں اور گایوں سے جنگل بھر گیا اور اندھے کی بکریوں کے ریوڑ وادیوں میں نظر آنے لگے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فرشتہ کوڑی کی صورت میں کوڑی کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرا وسیلہ سفر مفقود ہے، اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی مہربانی اور تیری مدد سے ہو سکتا ہے۔ پس میں تجھ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو اچھا رنگ، اچھی جلد اور مال دیا ہے، ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے منزل تک پہنچ جاؤں۔ کوڑی نے اس کے جواب میں کہا کہ میرے اوپر بہت سے حقوق ہیں، اتنی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے اس کے جواب میں کہا
میں گویا تجھ کو پہچانتا ہوں تو وہی کوڑی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور تو فقیر تھا۔ خدا نے مجھے تجھے مال دیا۔ کوڑی نے کہا کہ یہ مال مجھ کو نسلاً بعد نسل اپنے خاندان سے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کا پھر ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فرشتہ گنجے پن کی صورت میں اسی گنجے آدمی کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی کہا۔ کوڑی نے کہا کہ اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا تھا خدا تجھ کو پھر ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین مردم اور مسافر میرا سامانِ سفر جاتا رہا، بس اب منزل مقصود تک پہنچنا خدا کی عنایت سے پھر تیرے ذریعے ممکن ہے۔ تو مجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے اپنا سفر پورا کر لوں۔ اندھے نے یہ سن کر کہا کہ بے شک میں اندھا تھا، خدا نے میری بینائی مجھ کو واپس بخش دی۔ جس قدر چاہے لے جا اور جس قدر تیرا چاہے جی چھوڑ جا۔ قسم ہے خدا کی آج میں تجھ کو تکلیف نہیں دوں گا اس چیز کو واپس کرنے کی جو تو لے گا۔ فرشتہ نے یہ سن کر کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، خدا تجھی سے راضی اور خوش ہے اور تیرے ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض۔ بھیک مانگنا کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی نہ ہوگی، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر آئے گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر اور لکڑیوں کا ایک گٹھا پیٹھ پر لاد کر لائے اور ان کو بیچے اور اللہ تعالیٰ بھیک مانگنے کی ذلت سے اس کو چہرے کو بچائے تو یہ بہتر ہے اس سے بات سے کہ لوگوں سے بھیک مانگے اور اس کو دیں یا نہ دیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، صدقہ اور بھیک مانگنے سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ حضرت صہرا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیک مانگنا ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی بھیک مانگ مانگ کر اپنے منہ کو نوچتا ہے تو جو چاہے اپنے منہ پر خراش کو نمایاں کرے اور جو چاہے اس سے اپنا چہرہ محفوظ رکھے۔ ہاں، اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے تو اس سے چارہ کار نہ ہو تو جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے وہ گویا انگارہ مانگتا ہے، تو اختیار ہے کہ بہت مانگے یا کم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ثواب کی نیت سے رمضان کے راتوں میں قیام یعنی عبادت کرے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، پھر رمضان بھر اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے، متوجہ ہو، اور اسے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز رہ، اور اللہ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے، اور ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک بات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی برکتوں سے محروم رہا بے شک محروم رہا۔ حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں آخر میں بات فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا ایک برکت والا مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور اس کی رات میں قیام کرنا، نماز پڑھنا قرار دیا ہے، جو اس میں نیکی کا کوئی کام یعنی عبادت کرے تو اسے ایسا ہے جیسے اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے ایک فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس میں افطار کرانے والے لوگوں کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے ثواب میں کچھ کمی واقع نہ ہو۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کرائے؟ آپ نے فرمایا، یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے شراب کرے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ مغفرت، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے، اور جو اپنے غلام پر اس مہینہ میں تخفیف کرے یعنی کام لینے میں کمی کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا کہ وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والوں کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب وہ پورا کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو روزہ کی حالت میں خود بخود کہا جائے اس پر قضا واجب نہیں، اور جو قصداً کہہ کرے اس پر قضا واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، حضور پاک نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا
ترک نہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایسی سواری ہو جو آرام سے منزل تک پہنچا دے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اور جہاں بھی رمضان آئے۔ حضرت انس بن مالک نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی ان لوگوں کو اجازت ہے کہ اس وقت تک روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے گویا ہمیشہ روزہ رکھا۔ حضرت ابو فتاوہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ عرفہ کے روز کا روزہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ واضح ہو کہ عرفہ کا روزہ میدان عرفات میں منع ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جنہیں حضور پاک نے نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ کا روزہ، ذی الحج کے روز، ہر مہینے کے 3 روزے، 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔